اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نساء آیت نمبر 58 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ شیطانی چیلوں سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شیطانوں کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے دور پھینک دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ پھر وہ قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، ہم نے تو بلائی اور صلح صفائی کا ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، لہٰذا اے نبی، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیں۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر بے شک وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، آپ کے پاس آتے وہ اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو وہ یقیناً اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ چنانچہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ اور اگر بے شک ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، تو ان میں سے چند ایک کے سوا کوئی بھی یہ کام نہ کرتا، اور اگر بے شک وہ مان لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا، اور تب ہم ضرور انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے، اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے پر چلاتے۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ لوگ اچھے رفیق ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر تم الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر کرتا ہے۔ پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتا ہے، اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو وہ جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، ضرور کہے گا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، پھر میں بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ پھر جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب،
ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ اس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم لڑائی سے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا وہ اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ تھا، اور وہ کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں کی؟ تو نے ہمیں کچھ مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ توڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، اور تم پر داغے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور اگر انہیں کوئی بلائی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں پٹکتے۔ اے انسان، تجھے جو بھی بلائی ملی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی چنانچہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آیت 80 تک پڑھ چکے ہیں ہم، اس کے بعد پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔